السلام علیکم۔ آج 12ویں جماعت کی تاریخ کا ہم 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیا سبق آج ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے ہندوستان، سماجی اور مذہبی اصلاحات۔ انگلش میں اسے کہیں گے انڈیا، سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمز۔ اس سبق میں ہمیں ہندوستان میں عہد وسطیٰ میں جو سماجی اور مذہبی حالات تھے اور اس میں جو تبدیلی لائی گئی، ان کی اصلاح کی گئی، اس سے متعلق پڑھنا ہے، جو کہ 5 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ اس کے جو 5 پوائنٹ ہیں اس میں 5.1 ہے سماجی اور مذہبی اصلاحات کے لیے دعوت دینا، دوسرا پوائنٹ ہے اصلاحات کا دور، تیسرا پوائنٹ ہے مذہبی اصلاحات کی تحریکیں، چوتھا پوائنٹ ہے سماجی مصلحین کی شراکت اور 5واں پوائنٹ ہے بھارت میں شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کی شراکت۔ تو اس طرح سے ہمیں اس سبق میں 5 پوائنٹس پڑھنے ہیں۔ لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سماجی اور مذہبی اصلاح کی ضرورت ہندوستان کو کیوں تھی۔ تو بچوں، یہ عہد وسطیٰ کا دور تھا۔ عہد وسطیٰ میں انگریزوں کی حاکمیت تھی ہندوستان پر، اور ایسے وقت میں اس صدی کی ابتدا میں برٹش حکومت مضبوط اور طاقتور ہو گئی۔ برطانوی حکومت قائم ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح کی اس تبدیلی کا اثر دوسرے شعبوں پر بھی ہوا۔ باضابطہ، حکمت اور قابل برطانوی انتظامی طریقے کی شروعات ہوئی۔ مہاراشٹر کے سماجی حالات بھی ہندوستان کے سماجی حالات بھی دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگے۔ نئے خیالات، نئے رجحانات کا اثر ہندوستان پر پھیلنے لگا۔ رسم و رواج کا عیب، پرانے طور طریقے، اعتقاد، ذات پات کے بارے میں آگاہی ہوئی، ان کی خوبیاں اور خامیاں سمجھ میں آنے لگی۔ سماجی زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے مذہبی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں تحریک پیدا ہوئی۔ سماج میں نئے رجحانات، نئے خیالات، نئے ترقی یافتہ سائنسی خیالات کو مان لینے اور اپنانا آسان نہیں تھا۔ ثقافتی اور مذہبی زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلنے پر سماج تیار نہیں تھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ان تبدیلیوں کو روکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سماج کشمکش کے عالم میں تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی تغیر کے ایسے دور میں سماج کو صحیح سمت لے جانے کے لیے اور اس میں خاطر خواہ تبدیلی لانے جیسا ایک بڑا اہم کام حاصل ہوا۔ ہندوستان کے حقیقت پسندانہ، ترقی پذیر، نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بغیر جدید طریقے اپنائے، بغیر سائنسی ترقی اور ترقی یافتہ خیالات کے ہماری اور ہمارے سماج میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انگریزی کتابوں کے مطالعے نے لوگوں کو بنیادی نظریے جیسے آزادی، مساوات، بھائی چارگی، جمہوریت، شائستگی اور آزاد خیالی کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ نئے تعلیم یافتہ طبقے نے سوسائٹی کا مشاہدہ کرنا شروع کیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ جب تک پرانے رسم و رواج، اعتقاد اور پرانے طور طریقے، ذات پات کا نظام سماج میں ہے، ترقی نہیں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ترقی یافتہ مفکروں نے سماجی، مذہبی، معاشی، ثقافتی امور میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ تو ہو گیا پس منظر، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں، کیا ایسے ریزنز تھے جن کی بنا پر ہندوستان کے اندر سماجی اور مذہبی تبدیلی لانا ناگزیر ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم مذہبی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے کہ ہندوستان میں کس قسم کی مذہبی زندگی
رائج تھی عہد وسطیٰ میں. تو 19ویں صدی کے بارے میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی دیوانگی تھی لوگوں میں. منتر، گانا، پجاریوں کے اثر و رسوخ اور دعوت وغیرہ بڑھ گئی تھی. پجاری، مبلغوں، پڑھے لکھے لوگوں اور نجومیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی. کالا جادو، شعبدہ بازی، جادو ٹونا، سفلی علم کو بہت اہمیت حاصل تھی. زیادہ رقم رسوم کی ادائیگی اور پوجا پاٹ میں پجاریوں کو نظر کی جاتی تھی، یعنی کہ تحفے میں دی جاتی تھی. ہندو مذہب میں کئی طبقے بن چکے تھے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ورن نظام کا سسٹم تھا، جس کی روح سے سماج کے اندر 4 ذاتیں بن گئی تھیں: براہمن، شتریہ، ویش اور شودرا، جس میں سے براہمن اور شتریہ جو تھے وہ اعلیٰ ذاتیں مانی جاتی تھیں، اور ویش اور شودر کو جو ہے وہ ویش کو جو ہے وہ عام ذات سمجھی جاتی تھی، اور شودر جو تھے وہ نچلی ذات میں آتے تھے، جو غلاموں کا طبقہ کہلاتا تھا. اور مذہبی تعلیمات کے روح سے یہ خیالات تھے اس زمانے میں کہ جو نچلے طبقے کے رہنے والے لوگ تھے انہیں عام لوگوں کی جگہوں پر رہنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ عام لوگ جہاں سے پانی لیا کرتے تھے وہاں سے پانی نہیں لے سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. غرض یہ کہ مذہب کے نام پر بہت ساری غیر انسانی رسمیں رائج تھی. اس کے بعد سماجی وجوہات کیا تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ سماجی اور مذہبی اصلاحات کی ضرورت پیش آئی. تو سماجی اصلاح تحریک سے مشاہدے سے پہلے ہندوستان میں ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لوگ مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے. عدم مساوات، چھوت چھات اور مختلف ذاتوں میں سماج بٹا ہوا تھا. مذہبی کتابیں، رسم و رواج، طور طریقے اور انہیں سب باتوں سے بھری پڑی تھیں. مذہبی کتابوں میں رسم و رواج تھے، طور طریقے تھے اور یہی چیزیں پائی جاتی تھیں. سماج مختلف ذاتوں میں بٹا ہوا تھا، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا: براہمن، شتریہ، ویش اور شودرا. 19ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے سماج میں مردوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. سماج پر مردوں کی اجارہ داری تھی. مشترکہ خاندانی رواج تھا. عورتوں کی حالت قابل رحم تھی. رسم و رواج، عقائد اور پیشے کے لحاظ سے عورتوں کو قابو میں رکھا جاتا تھا، پردے میں رکھا جاتا تھا. عورتوں کے بارے میں ان کا نظریہ پچھڑا ہوا تھا. ان کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی حاصل نہیں تھی. ان کو مذہبی کتابیں پڑھنے کی آزادی نہیں تھی. خراب رسم و رواج اور عقیدے جیسے ستی، بچپن کی شادی، بیواؤں کی شادی پر پابندی، دیوداسی اور بیوہ کے سر منڈوانا، ایک سے زائد کئی شادیاں کرنا جیسے عقائد کا رواج تھا. 19ویں صدی کی ابتدا میں برطانوی سلطنت مختصر مدت میں مستحکم ہو گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان میں ہر شعبے میں نئے خیالات اور نئے رجحانات کی شروعات ہوئی. تو ہندوستان میں یہ سماجی اصلاح پسند جو تھے، اصلاح پسند کو مصلح بھی کہا جاتا ہے، اور مصلح کی جمع مصلحین ہے. تو ان کی شراکت سے جو ہندوستانیوں کی پہلی نسل سے ابھری اور جنہوں نے انگریزوں کے متعارف کردہ نئے تعلیمی نظام کے تحت تعلیم حاصل کی، وہ بہت نمایاں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی، انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور نئے خیالات اور نئے رجحانات سے واقف ہوئے تھے. انہوں نے آزادی، مساوات، اخوت، بھائی چارگی کی اہمیت کو سمجھا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات ہندوستانیوں کو دینے کی کوشش کی تھی. ہندوستانی معاشرے میں بصیرت رکھنے والوں کو معلوم تھا کہ جب تک داخلی تبدیلی نہیں ہوگی، سیاسی آزادی نہیں مل سکتی. آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کو ترقی پر لے جانا ہے یا کسی معاشرے کو ترقی پر لے جانا ہے
تو جب تک ہم ان کے خیالات نہیں بدلیں گے، ان کی سوچ نہیں بدلیں گے، ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، اپنے خیالات نہیں بدلیں گے، تبدیل نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سماجی اور مذہبی اصلاحات کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ عہد وسطیٰ ایسا تھا کہ اس وقت لوگ جو تھے وہ اپنے مذہب اور سماجی رسم و رواج سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ اور ویسے بھی ہندوستان ایک ایسا ثقافتی ملک رہا ہے، ایک ایسا ملک رہا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک جو ہے اپنے مذہب سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم سماجی، مذہبی، اصلاحی تحریکوں کا ایک مختصر جائزہ لیں، دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا، سماج کے خیالات کو تبدیل کرنا کیسے ممکن ہو سکا۔ تو جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو جو سب سے پہلا نام پڑھنے میں آتا ہے وہ ہے راجا رام موہن رائے کا۔ یہ ہندوستان کا نقشہ ہے، یہ وہ دور یہ ہندوستان کا نقشے میں آپ کو تمام ریاستیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ وہ دور ہے عہد وسطیٰ جب ابھی ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک مانے جاتے تھے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے راجا رام موہن رائے کی، جن کی کاوشوں نے ایک تحریکوں کی ابتدا کی تھی۔ جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہیں ان سب کا جو اوریجن ہے، جو اصل ہے، وہ راجا رام موہن رائے کی تعلیمات اور ان کی تحریکوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، نقطہ بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اس سبق کا پہلا پوائنٹ دیکھیں گے 5.1، جو ہے سماجی اور مذہبی اصلاحات کا مطالبہ یا اس کے لیے دعوت دی گئی۔ ہندوستانی معاشرے کی ترقی، توہم پرستی، راسخ العقیدہ طرز زندگی، ذات پات کی تفریق، غلط معاشرتی تصورات، تجسس اور عقلیت کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی، جو بڑے پیمانے پر غالب رہی ہے۔ ہندوستان، ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک رہا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ توہم پرستی پر یقین رکھتے ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، ذات پات کی تفریق پر چلتے ہیں۔ اس قسم کے حالات تھے اس وقت، اور یہ چیزیں لوگوں کی سوچوں پر، لوگوں کے رہن سہن پر، سماج پر، مذہب پر بھی اثر انداز تھی۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کے حالات دیکھے تو انہوں نے ایک نئے جدید تعلیم کے نظام کو ہندوستان میں متعارف کرایا، اور یہ جدید نظام تعلیم میں تربیت پانے والے ہندوستانی سماجی مصلحین نے ایک الگ عالمی نظریہ دیا۔ انہوں نے ایک نئے ہندوستانی معاشرے کی تشکیل کی ضرورت کو محسوس کیا، جس میں آزادی، مساوات، اخوت اور انسان دوستی کی ترقی پسند اقدار کو پسند کیا۔ اس لیے وہ مختلف سماجی اور مذہبی مسائل پر بڑے پیمانے پر شعور پیدا کرنے کی طرف کام کرنے لگے۔ اب کیا ہوا کہ انگریزوں کا جب پورے ہندوستان پر اب قبضہ تھا اور وہ ہندوستانی حالات سے بخوبی واقف تھے، ہندوستان کے سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی، تہذیبی، ثقافتی ہر لحاظ سے وہ ہندوستان کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ اندھے عقائد میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی ذات پات کے نظام میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ہندوستان میں متعارف کرایا، اور ہندوستان کے جو چند مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے شخصی آزادی اور ملک کی آزادی کی اہمیت کو سمجھا۔ انہوں نے عورت اور مرد کی مساوات کو سمجھا، انہوں نے امیر اور غریب کی مساوات کو سمجھا، اور اخوت کو انہوں نے سمجھا کہ بھائی چارگی کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں انسانیت کا تعلق کیسے ہوتا ہے، اور انسان دوستی یعنی کہ انسانوں کے ساتھ میں کیسے رویے ہونے چاہیے، اس کا مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے اس طرف اپنے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اصلاحات کا دور۔ تو اصلاحات کے دور میں ہم نے جیسے کہ پچھلے ابھی آپ کو 2 سلائیڈ پہلے بتایا تھا کہ راجا رام موہن رائے انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی۔ تو راجا رام موہن رائے یہ بنگال میں پیدا ہوئے،
یہ جو آپ کی اسکرین پہ تصویر نظر آ رہی ہے، یلو پارٹ جو ہے یہ ویسٹ بنگال کا ہے، یہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے بنگالی زبان میں یہ اپنشد جو ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اس کا ترجمہ سنسکرت سے بنگالی زبان میں کیا۔ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اور بھائی کی چتا کے ساتھ میں ان کی بھابھی کو زندہ جلا دیا گیا، اور اس واقعے نے ان کے ذہن پر گہرا اثر قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ اس رسم کے خلاف ہو گئے۔ یہ جو رسم تھی کہ جس میں شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ستی کی رسم کے خلاف انہوں نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت ہندوستان کی برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے اس ستی کی رسم کے بارے میں حکومت کو واقف کرایا۔ وہ پہلا ہندوستانی تھا جس نے راجہ رام موہن رائے، جس نے یہ اشارہ کیا کہ ہندوستانی مذہبی تعلیمات میں سے کسی بھی مذہبی کتاب میں ستی کی رسم جیسی کوئی رسم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو یہ چیز سے متعارف کرایا کہ ستی کی رسم جیسا کوئی کانسیپٹ جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے 1829 میں ایک باقاعدہ قانون بنایا گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک نے، جس کی روح سے یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ستی کی رسم انجام دیتا ہے تو اسے اس عمل کے لیے، اس روایت کے لیے اسے سزا ملے گی۔ تو اس طرح سے یہ ایک قانون بن گیا۔ اس کے بعد جو دیگر رسمیں ہندوستان کے اندر سماج کی رسم رواج اور روایات کے طور پر رائج تھیں، وہ تھی بچوں کی شادی، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی اسکول جانا چاہتے تھے، ان کی شادیاں کرا دی جاتی تھیں، اور خواتین کی علیحدگی، پردہ نظام۔ ایسے چھوٹی لڑکیاں جو بچپن میں ہی ودوا ہو جایا کرتی تھیں تو انہیں گھروں میں ایک کمرہ دے دیا جاتا تھا جہاں پہ انہیں الگ سے زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ وہ گھر کے کسی بھی تہوار، کسی بھی چیزوں میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا تھا، ان کے سر منڈوا دیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پردہ نظام بھی یہاں پر رائج تھا ہندوستان میں۔ اس نے یہ سب چیزوں کی وجہ سے انگریزوں نے یہ طے کیا کہ انگریزوں نے اور راجہ رام موہن رائے نے طے کیا کہ ایک اسکول قائم کیا جائے، انگریزی میڈیم اسکول قائم کیا جائے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک پہلا اسکول کھولا اپنا، جہاں پر انہوں نے تعلیم کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ انہوں نے بنگالی میں پہلا اخبار شائع کیا جس کا نام تھا سمواد کمودی، جو ہفتہ وار اخبار تھا، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ شائع ہوتا تھا، بنگالی زبان میں تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور اخبار شائع کیا جس کا نام تھا میرۃ الاخبار، یہ فارسی زبان میں شائع کیا۔ آپ کو یہ سبق پڑھتے وقت یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سے مسلح ہیں، ان کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ ان مسلحین نے کون کون سی رسومات کے خلاف، کون کون سی سماجی اور مذہبی رسومات کے خلاف بغاوت کی یا آواز اٹھائی یا تحریک چلائی، اس کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے، سماج سے دور کرنے کے لیے وہ غلط رسموں کو انہوں نے کیا اقدامات کیے، تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے راجہ رام موہن رائے نے ایک انگریزی میڈیم اسکول کھولا، اس کے بعد انہوں نے بنگالی زبان میں ایک ہفتہ وار اخبار شائع کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فارسی میں بھی ایک اخبار شائع کیا۔ ان اخبارات میں وہ سماج میں جاری جو بھی رسمی روایات تھیں، جو اندھے عقائد تھے، ان کے خلاف وہ آرٹیکلز لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک فلسفیانہ بحث کا دائرہ شروع کر دیا، جس کے لیے انہیں ایک جگہ کی ضرورت تھی، ایک ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، ایک ادارے کی ضرورت تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ آتمیہ سبھا بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ کہ مختلف مذاہب کے اندر کیا چیزیں کامن ہیں
اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے یہ ایک سماج قائم کیا جس کا نام تھا برہمو سماج. 1828 میں کلکتہ کے مقام پر یہ برہمو سماج، کولکتہ آپ کو نظر آ رہا ہے نقشے میں یا یہاں پر، تو انہوں نے یہ برہمو سماج قائم کیا. یہ برہمو سماج جو تھا وہ کچھ اصولوں کے تحت کام کر رہا تھا. تو یہ اصول کیا تھے؟ یہ اصول یہ تھے کہ خدا ایک ہے اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے کسی بت کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریے پر انہوں نے یہ برہمو سماج کو قائم کیا تھا. راجا رام موہن رائے جنوبی امریکہ میں جو اسپینش کالونیاں تھیں، جنہیں اردو میں کہتے ہیں ہسپانوی، جو ہسپانوی کالونیاں، نوآبادیات قائم تھی، جو آپ کو نقشے میں نظر آ رہی ہیں. نیو اسپین لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ جو یلو پارٹ جتنا ہے وہ سب سوری یہ اسپینش نوآبادیات کا علاقہ ہے. تو راجا رام موہن رائے نے جنوبی امریکہ میں جو اسپینش کالونیوں میں نوآبادیات قائم تھی، تو ان کے لیے انہوں نے جو تحریکیں شروع کی تو اس کی حمایت کی بات کی ہے. انہوں نے اسپین میں جا کر، اس کے بعد وہ اسپین گئے. اسپین یورپ میں ہے، یہ آپ کو اسکرین پر اس کا نقشہ نظر آ رہا ہے. وہاں پر انہوں نے لیبرل لوگوں کی حمایت کی. لیبرل لوگوں سے مراد جو آزادانہ خیالات رکھتے تھے، جو ترقی پسندانہ خیالات رکھتے تھے، ان کی حمایت کی، جو کہ اسپینش بادشاہ کے خلاف تھے. 1830 میں اس وقت کے ہندوستان میں مغلیہ بادشاہ تھے اکبر دوم. تو ان کا انہوں نے ایک مقدمہ راضی کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، اور اس کے اعتراف میں مغل شہنشاہ نے راجا رام موہن رائے کو راجا کا خطاب دیا تھا. انگلینڈ جانے کے بعد، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے انگلستان، تو یہ انگلستان میں وہ 2 سال رہے. وہاں سے پھر وہ فرانس چلے گئے. یہ سارے یورپی ممالک ہیں. فرانس چلے گئے، اور یہ یورپ میں انہوں نے ہندوستان والوں کے سوچ، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کا جو کلچر ہے، اس سے یورپ کو متعارف کرایا. اور جب وہ ہندوستان لوٹے تو ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے یورپی کلچر، یورپی سوچ، آزادانہ خیالات کو ہندوستان میں متعارف کرایا. رائے نے برطانوی دور حکومت میں تربیت حاصل کرتے ہوئے اپنی تحریروں اور کام کے ذریعے ہندوستان میں جدیدیت کی بنیاد رکھی، ماڈرنزم کی بنیاد رکھی، اور ان کی سوچ، ان کے خیالات سے متاثر ہو کر کچھ دوسرے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی آگے آئے، دوسرے مفکرین اور مصلحین آگے آئے، اور انہوں نے مختلف سماج قائم کیے. جیسے یہاں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے مانو دھرم سبھا. اسی طرح کی ایک اور سبھا تھی جس کا نام تھا پرمہنس سبھا، اور ایک اور اسی طرح کی ایک سبھا تھی جس کا نام تھا نیان پرسار سبھا. ایسی تنظیمیں جو تھیں وہ انہی سے متاثر ہو کر، راجا رام موہن رائے کے کاموں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے کاموں کی شروعات کی. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، انہوں نے جب اپنا اقتدار قائم کیا تو 1824 میں ہندوستان میں انہوں نے پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی قرارداد پاس کی. یعنی کہ ہندوستان کے اندر صحافت کی آزادی کو محدود کر دیا گیا. کوئی بھی آرٹیکل جو برطانوی حکومت کے خلاف ہوتا تو اسے شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی اخبار میں کوئی آرٹیکل شائع کرنے سے پہلے برطانوی حکومت کی اجازت لینا ضروری تھی. کوئی اخبار شروع کرنا تو اس کے لیے بھی برطانوی حکومت سے اجازت لینا ضروری تھا. تو راجا رام موہن رائے نے اس کی جانب ایک قرارداد پیش کی، حکومت کے سامنے اپیل پیش کی، جس میں ان کی مدد کی تھی چندر کمار ٹھاکر، جو آپ کی اسکرین پر جن کی تصویر ہے، دوارکا ناتھ ٹھاکر، ہر چندر گھوش، گوری چرن بینرجی،
اور پرسنا کمار ٹھاکر، ان سب نے اس اپیل پر دستخط کیے۔ گورنر جنرل نے اپیل کو نظر انداز کر دیا تو راجہ رام موہن رائے رکے نہیں، انہوں نے اس اپیل کو انگلستان کے بادشاہ کے پاس بھیجا، روانہ کیا، اور اس اپیل میں انہوں نے 2 لائنیں خاص طور سے لکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں حکمران عام طور پر آزاد صحافت کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اقتدار کو روک سکتا ہے، یعنی کہ اخبار کے ذریعے عوام کو حکمرانوں کی جانے والی ناانصافیوں سے واقفیت ہو سکتی تھی، ان کا اقتدار ختم ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہندوستان میں جو یہ برطانوی افسران تھے، یہ حکمراں تھے، وہ اخبارات کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح سے راجہ رام موہن رائے نے اپنی پوری زندگی سماجی اور مذہبی رسم و رواج جو کہ غیر انسانی تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے لیے کوششیں کی۔ تو بچوں، ہم یہ سب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ راجہ رام موہن رائے نے کیا کیا تھا یا دیگر اور بھی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے تھے؟ ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم یہ تمام چیزیں تاریخ میں اس لیے مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو معنی خیز بنائیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب بنیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا ہی نہیں انسانیت کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں یہ جو مصلحین ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہمارے تیسرے پوائنٹ کی طرف، 5.3، جس میں مذہبی اصلاحی تحریکیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں کا کام کرنے کے لیے مختلف سماج فرنٹ میں آئے، اور جس میں سے ہم سب سے پہلے پرارتھنا سماج کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ پرارتھنا سماج جو ہے، یہ سماج، اس سماج کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پرارتھنا سماج برہمو سماج کی مؤثر رہنمائی کی وجہ سے کیشو چندر سین ممبئی آئے، سماجی اور معاشی اصلاحات پر تقاریر کرتے ہوئے عام لوگوں کو ایک راہ بتائی۔ ان کی تقاریر سے سماجی اور مذہبی مصلحین میں ایک نیا جوش آ گیا، اور اس سے تحریک پا کر عظیم مصلحین جیسے دادوبا پانڈورنگ ترکھاٹکر، ڈاکٹر آتما رام، آباجی موڈک، بھاؤ مہاجن کی رہنمائی میں ممبئی میں 1867 میں پرارتھنا سماج کا قیام عمل میں آیا۔ بعد میں W.A. موڈک، جج چندراوکر، جج M.G. رانا ڈے، مہادیو گووند رانا ڈے، اس کے بعد ڈاکٹر بھنڈارکر وغیرہ بھی ان کاموں میں شامل ہو گئے۔ برطانوی پرارتھنا سماج کے اس اصول کی اشاعت کے لیے انہوں نے سبودھ پتریکا نام کا اخبار شائع کیا۔ پرارتھنا سماج کے ممبروں نے ممبئی میں گروگرام علاقے میں اس کی عمارت بھی بنوائی۔ پرارتھنا سماج کن بنیاد پر بنایا گیا تھا، اس کے اصول کیا تھے؟ تو ان کے اصول 5 تھے، جس میں سے سب سے پہلا یہ کہ خدا ایک اور صرف ایک ہے، وہی اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، پراسرار مخفی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں۔ دوسرا اصول تھا سچائی، نیک عادات و اطوار اور خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت یا پرستش کرنا۔ خدا کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ تیسرا یہ کہ چڑھاوا چڑھا کر، نظر کر کے خدا کی عبادات کرنے سے کسی کو مادی فائدہ نہیں ملتا، لیکن روحانی سکون اور سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا، خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا۔ پانچواں، تمام انسان صرف اور صرف ایک خدا کی مخلوق ہیں، اس لیے سبھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، نیک نیتی اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ بنیادوں پر یہ پرارتھنا سماج قائم کیا گیا تھا۔ یہ پرارتھنا سماج کی بلڈنگ، یہ ایک جنرل بلڈنگ ہے، اس کی بلڈنگز کافی جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ پرارتھنا سماج کی جو اصل تھی وہ پرمہنس سبھا تھی، اس کی بنیاد دادوبا پانڈورنگ ترکھاٹکر نے رکھی تھی۔ ڈاکٹر آتما رام پانڈورنگ، جسٹس M.G. رانا ڈے، ڈاکٹر R.G. بھنڈارکر جیسے مصلحین پرارتھنا سماج کے بانی اور ارکان نے بت پرستی کی مخالفت کی ہے، یعنی مورتی پوجا کی مخالفت کی ہے، اور ون سپریم گاڈ، توحید کے اصول پر انہوں نے زور دیا ہے۔ انہوں نے یتیم خانے،
لڑکیوں کے لیے اسکول اور مزدوروں کے لیے رات کے اسکول قائم کیے۔ انہوں نے صنفی مساوات کی اہمیت پر توجہ دی، جس کے مطابق کہ عورتیں، خواتین اور مرد، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر مرد کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے، کام کرنے کی اجازت ہے، تو خواتین کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ عورتوں کا درجہ سماج میں دوسرا نہیں ہے۔ ذات پات کی تفریق کا صفایا کرنے کی کوشش کی انہوں نے، جو سماج کے اندر ذات پات پائی جاتی تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء زندگی کی قدر و قیمت کو سراہنے پر بھی توجہ دی، یعنی کہ زندگی کو قدر کی زندگی بنانے کے لیے، قیمتی زندگی بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس کے متعلق انہوں نے سکھایا۔ تو یہ تھے پرارتھنا سماج کے تعلیمات اور ان کے بنیاد رکھنے والے لوگ۔ یہاں پر ان کی تصاویر ہیں۔ یہ ہے دادوبا پانڈورنگ، یہ ہے آتما رام پانڈورنگ، اس کے بعد مہادیو گووند راناڈے اور رام کرشن گوپال بھنڈارکر وغیرہ۔ تو بچوں، آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو تصویر ہم نے ابھی آپ کو تصاویر بتائی، ان کے متعلق آپ کو انٹرنیٹ سے اور کتابوں سے معلومات اکٹھا کر کے اس کے بارے میں اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم جو دوسرا سماج پڑھیں گے، اس کا نام ہے ستیہ شودھک سماج۔ ستیہ شودھک سماج، اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ سچائی کو تلاش کرنے والا سماج تھا یہ۔ تو اب یہ ستیہ شودھک سماج کی تاریخ کیا ہے؟ ستیہ شودھک سماج پونا میں 1873 میں مہاتما جیوتبا پھولے نے قائم کیا تھا۔ سماج کا ایک بڑا طبقہ جہالت، توہم پرستی، پسماندگی اور غریبی کی وجہ سے اعلیٰ طبقے کے لوگوں سے پچھڑا ہوا تھا۔ برطانوی حکومت میں ترقی پسند، روشن خیالی، مساوات، آزادی، بھائی چارگی اور جمہوری خیالات کا اثر پڑا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں سماجی اصلاحات کی تحریک شروع ہوئی۔ مہاتما جیوتبا پھولے نے 24 ستمبر 1873 میں ستیہ شودھک سماج قائم کیا۔ پسماندہ، اچھوت اور نچلی ذات کے شودر اور اتی شودر کی ترقی و سماجی بیداری کی کوشش کی۔ پسماندہ اور نچلی ذات کے طبقے کے لوگوں کو سماجی اور معاشی طور پر بیدار کرنا، ان کی اصلاح کرنا ستیہ شودھک سماج کے بنیادی مقاصد تھے۔ ستیہ شودھک کے مقاصد پر مہاتما جیوتبا پھولے نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی، جس کا نام تھا برہمناچے کسب، غلامگیری، ساروجنک ستیہ دھرم، شیتکراچا آسود۔ یہ کتابوں کے نام تھے جہاں پر ان کے خیالات واضح ہیں۔ دوسرے مذاہب اور ذات پات کے لوگوں نے ستیہ شودھک منڈل کے کام کاج میں حصہ لیا ہے، اور سماج کے ذریعے لوگوں کو تحریک شروع کرنے پر راغب کرنا یہ منڈل کا ایک اہم کام تھا۔ تو اس طرح جو ستیہ شودھک سماج ہے وہ کافی مقبول ہوا۔ اس کے جو اصول تھے وہ چند باتوں پر مبنی تھے، جیسے خدا ایک ہے اور اس کی کوئی شکل نہیں ہے، ہر شخص کو خدا کی عبادت اور مختلف مذہبی رسوم کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ بہت ساری جو ہندوانہ رسمیں ہیں وہ بغیر سنت و سادھو کے بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ نیک کاموں اور خوبیوں سے انسان اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، کسی ذات پات کی بنا پر انسان کو اعلیٰ مقام نہیں ملتا ہے۔ تو یہ جو تھے ان کے اصول تھے، اور اسی وجہ سے جو انہی خیالات کی وجہ سے ستیہ شودھک سماج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ ستیہ شودھک سماج کا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہیں مہاتما جیوتبا پھولے کی تصویر آپ کی اسکرین پر۔ 1873 میں مہاتما جیوتبا پھولے نے پونے میں ستیہ شودھک سماج، یہ ستیہ شودھک سماج کی عمارت اسی قسم کی تھی، اس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے فکری اور عقلی طور پر ظالم مذہبی روایات کو چیلنج کیا۔ یعنی انہوں نے جو مذہبی اور سماجی روایات اور رسم تھے انہیں جوں کہ توں نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے اس کے باقاعدہ وجوہات تلاش کی، اور جو غیر انسانی تھی تو ان رسم و رواج کو انہوں نے رد بھی کیا۔ مہاتما پھولے نے معاشرتی رسم و رواج اور طرز عمل پر ایک طرح کا آواز اٹھائی ہے، تحریک کی ہے، جس نے ہندوستانی معاشرے کے عوام کو ایک دکھی حالت میں
حالت سے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کسانوں، کاریگروں، کارکنوں اور ان کی ترقی کے لیے مختلف جو پچھڑی ذاتیں تھیں ان کے لیے ایک نئی راہ دکھائی ہے. ستیہ شودھک سماج کی خصوصیات میں توحید ہے، اور یہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں جو ہندو مذہبی کتابیں رگ ویدا، یجر ویدا، سام ویدا اور اتھرو ویدا اور پراناز، ان کے اختیار کو رد کرنا ہے. معقولیت کی قبولیت یعنی کہ عقل کو اہمیت، غلبے کی مخالفت، اور جو مذہبی سنت تھے یا سادھو تھے یا اس قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے، تو وہ اور بت پرستی کی پرستش، زیارت، معجزوں پر کفر اور موت کے بعد کسی دنیا کے تصور کی مخالفت بھی شامل تھی. مہاتما پھولے اور ان کی بیوی ساوتری بائی پھولے، جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے مل کر عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیا. انہوں نے اس حقیقت پر زور دیا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا ان کی آزادی ہے، ان کا حق ہے، اور یہ ان کی آزادی کا ایک راستہ ہے. لڑکیوں کو تعلیم دینے کا کام پنڈتا رما بائی اور رما بائی راناڈے کی طرف سے کیا گیا. بھارت میں سماجی نظام سماجی عدم مساوات پر مبنی تھا. ہم نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ بہت ساری ذاتوں میں بٹا ہوا تھا ہندوستان کا نظام. تو مہاتما پھولے نے مساوات پر مبنی سماجی نظام بنانے کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے خود اپنا گھر وقف کر دیا تھا یتیم بچوں کے لیے. ان کا کام گوپال بابا والنگکر نے جاری رکھا، جس نے اپنی کتاب وائٹل ودوامسن تباہی کو ختم کرنا، اس میں اچھوت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ سماج میں جو شودر ذات کے اچھوت لوگ جو تھے ان کے لیے کافی خراب نظریات تھے. تو یہ ان کی کتاب ہے وائٹل ودوامسن. شیو رام جنابے ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مرلی، جوگاتنی، دیوداسی، ایسی جو کانسیپٹس تھے ہندوستان کے اندر کہ خواتین کو سماج میں جو بہت نچلا مقام حاصل تھا، تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ان مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. دیوداسی کا مطلب ہوتا ہے کہ سماج میں عورتوں کو، ایسی عورتیں جو مندروں کے کام انجام دیا کرتی تھی، تو ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ مندر کی ہی داسی ہیں. وہ مندر میں جو بھگوان کی مورتی ہوگی تو وہ اس کی داسی ہیں. انہیں پوری زندگی وہیں پر گزارنی ہوگی اور وہ دوسرے کام انجام نہیں دے سکتی ہیں. تو اس قسم سے جو حالات تھے تو اس کی طرف، ان کے مسائل کی طرف انہوں نے، شیو رام جنابا نے لوگوں کی توجہ دلائی. اس کے بعد آتا ہے آریہ سماج. آریہ سماج میں یہ بھی ایک طرح کا سماج تھا، ستیہ شودھک سماج، اور جو ہم نے پہلے پرارتھنا سماج کے بارے میں پڑھا اس طرح کا. یہ آریہ سماج کو سوامی دیانند سرسوتی نے قائم کیا تھا. ان کا اصلی نام تھا مول شنکر کرشن داس. وہ گجرات میں 20 ستمبر 1824 میں پیدا ہوئے. انہوں نے گھر بار چھوڑا اور سارے ہندوستان میں گرو کی تلاش میں بھٹکتے پھرے. ویدک دھرم کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اور پرانی ویدک تہذیب اور ثقافت اور نظریات کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے 1875 میں یہ آریہ سماج قائم کیا. انہوں نے شدھی کی تحریک پورے زور و شور سے شروع کی. شدھی کی تحریک سے مراد ہندو مذہب میں دوبارہ داخلہ ہے. ایسے لوگ جو ہندو مذہب کو چھوڑ کر دیگر مذاہب میں چلے گئے ہیں تو انہیں دوبارہ ہندو مذہب میں لانے کی تحریک کو شدھی تحریک کہتے ہیں. اس تحریک کے ذریعے وہ لوگ جو کسی وجہ سے ہندو دھرم سے خارج ہو گئے تھے، کسی وجہ سے دور ہو گئے تھے یا دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا، ان کو سمجھا بجھا کر دوبارہ ہندو دھرم میں داخلہ، ان کو دوبارہ ہندو بنانا. شدھی تحریک کا مقصد قومی، سماجی اور مذہبی سطح پر ہندوستان کو متحد کرنا تھا. ان کے کیا کام تھے، کیا اصول تھے آریہ سماج کے؟ تو آریہ سماج نے کچھ 10 اصول پیش کیے ہیں، جس کی روح سے سب سے پہلا اصول یہ کہ خدا سچا اور مقدس ہے، وہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا مالک ہے. دوسرا اصول، خدا تمام معاملات کا بنیادی سرچشمہ سبب ہے. تیسرا اصول، ویدوں کی معلومات سچی اور صحیح ہیں، اس لیے ہر آریہ کو وید پڑھنا چاہیے اور ان کے پیغامات کو پھیلانا چاہیے. چوتھا اصول،
صحیح اور غلط کا مطالعہ کر کے ان کی معلومات کو اچھی طرح حاصل کر کے مذہبی رسوم ادا کرنی چاہیے۔ 5واں اصول، ساری مخلوق کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ 6واں اصول، ہر ایک کو اپنی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچنا چاہیے۔ 7واں اصول، ہر آریہ کو ہمیشہ سچائی تسلیم کرنا چاہیے اور جھوٹ کا انکار کرنا چاہیے۔ 8واں اصول، آریہ سماج کا بنیادی مقصد ساری دنیا کے لوگوں کی طبعی، روحانی اور سماجی حالات کو بدل کر ان کی فلاح بہبود ہے۔ 9واں اصول، جہالت کو پھینک دینا چاہیے اور معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ 10واں اصول، کسی کو لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ آریہ سماج نے سماجی مسائل کے بارے میں اپنے نظریات سے مذہبی خیالات ظاہر کیے۔ ان کا ماننا تھا کہ ذات پات کا نظام پیدائش سے نہیں بنتا بلکہ کسی اندرونی خوبیوں سے بنتا ہے، یعنی سرے سے انہوں نے ذات پات کے نظام کا انکار کر دیا۔ تو سوامی دیانند سرسوتی نے 1875 میں یہ آریہ سماج کی بنیاد رکھی، اور آریہ سماج وید کی مقدس کتابیں جو ہم نے آپ کو پچھلے کچھ سلائڈس پہلے دکھایا تھا، رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید، تو انہیں مقدس کتابیں سمجھتے تھے آریہ سماج کے لوگ، اور آریہ سماج نے ذات پات کے فرق کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو مسترد کرتے ہوئے خواتین کی تعلیم، بیواؤں کی دوبارہ شادی کی اجازت اور بین الذات کی شادیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آریہ سماج کی کام تھے اور ان کی تعلیمات تھیں۔ اس کے بعد اگلا جو سماج ہے اس کا نام ہے رام کرشن مشن۔ رام کرشن مشن جو ہے وہ سوامی وویکانند نے قائم کیا تھا۔ سوامی وویکانند نے 1897 میں رام کرشن مشن قائم کیا تھا۔ رام کرشن مشن قائم کرنے والے یہ شخص سوامی وویکانند ہے۔ رام کرشن مشن ضرورت مند لوگوں کی خدمت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے جو قحط سے متاثرہ افراد ہیں، بیمار افراد ہیں، ان کے لیے ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنا، کمزوروں کی خدمت کرنا، خواتین کے لیے تعلیم اور روحانی اصلاح کی وجہ کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا ہے۔ اس نے بھارتی نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ اٹھیں، بیدار ہوں اور مقاصد کے حصول کی تگ و دو کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اس طرح سے بچوں، یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ شخصیات اور کچھ سماج کے بارے میں تعلیم حاصل کی، معلومات حاصل کی، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے سماج کے یہ جو پڑھے لکھے سماجی مصلحین تھے، انہوں نے سماج کو ایک نئی سوچ دی، نئی راہ دکھائی، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے تاکہ ہم بھی اپنی نئی سوچ سے ہماری زندگیوں میں اور ہندوستان کی ترقی میں رول ادا کر سکیں۔ تو بچوں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو PDF فائل ہم واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے، آپ نے وہاں سے کویشچن آنسرس لکھ لینے ہیں۔ یہ پورے لیکچر کا آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے۔ جو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز ملتے رہیں، نیو لیکچرز کے ویڈیوز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔